اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. یہ سورہ انعام کی ایک آیت آپ کے سامنے 145. پچھلی آیتوں میں مشرکین مکہ جو اپنے خیال سے اپنی سوچ سے حلال جانور کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے، اللہ نے فرمایا وہ 8 جانور ہیں، نر اور مادہ مل کر 8 قسم کے جانور ہیں، اللہ نے اسے حلال کیا ہے. بھیڑ ہے، چھترا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے. ان لوگوں نے خود اپنے اوپر حرام قرار دیا اور ان کے پاس دلیل نہیں ہے، نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے. اس کے باوجود بھی یہ اپنے خرافات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بات کرتا ہے. مقصد کیا؟ لوگوں کو گمراہ کرنا. ظاہر سی بات ہے جو لوگ اس طرح جان بوجھ کر کے دوسروں کا دماغ خراب کرتے ہیں، دوسروں کو بھی راستے سے ہٹاتے ہیں، ظالم لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. یہ پچھلی آیت میں کہا گیا. تو مشرکین مکہ حلال کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے، لیکن جو چیزیں حرام ہیں اس کو مزے سے کھاتے تھے. تو حرام کرنے کا، حلال کرنے کا ادھیکار صرف اللہ کو ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے. حرام بھی حلال بھی. اب جو علماء حلال حرام بتاتے ہیں وہ قرآن اور سنت کی شرح کرتے ہوئے بتاتے ہیں، اور نہ اپنے طرف سے کسی کو بھی یہ ادھیکار نہیں ہے یہ چیز حلال یہ چیز حرام. تو جو چیزیں حلال تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو گنایا. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی جو 4 چیزیں حرام ہیں اس کا ذکر کیا ہے، جسے مشرکین مکہ شوق سے کھاتے تھے، شوق سے استعمال کرتے تھے. قل، اس لیے اللہ نے فرمایا پیغمبر آپ کہیے، اعلان فرمائیے، لا اجد فیما اوحی الی، کہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جو باتیں مجھ پر نازل ہوتی ہیں، اس میں محرمن حرام چیز نہیں پاتا، علی طاعم یطعمہ، ایک کھانے والے کے اوپر جسے وہ کھاتا ہے. طاعم کے معنی کھانے والا، طعام کھانے کو بولتے، طاعم کھانے والے کو بولتے، اور طعم یطعم کے معنی کھانا. تو کھانے والے پر جو کھاتا ہے اس کے اوپر کوئی حرام چیز میں نہیں پاتا، الا مگر. اب اس کے بعد 4 چیزیں گنائی ہیں، یعنی یہ 4 چیزیں جو حرام ہیں جسے میں پاتا ہوں، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کا کلام مجھ پر اترتا ہے، اس میں صرف 4 چیزوں کو میں کیا کرتا ہوں؟ حرام پاتا ہوں. باقی تم لوگوں نے اپنے طرف سے اپنے خیال، اپنے من گھڑت وہ چیزیں اس میں نہیں ہیں. صرف 4 چیزیں ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز ہے الا ان یکون میتتن، مردار. میتا کسے کہتے ہیں؟ مردار.
مردار حرام ہے. جسے مشرکین کیا کرتے تھے؟ مردار کو کھاتے تھے. ابھی پچھلی آیت میں آپ نے سنا کہ اگر پیٹ کا بچہ زندہ پیدا ہوتا، مرد عورت صرف مرد استعمال کر سکتے تھے، مردہ پیدا ہوتا مرد عورت دونوں بھی استعمال کر سکتے. ایسے ان لوگوں نے اپنے طرف سے کیا کر لیا تھا؟ قانون بنا لیا تھا. حالانکہ مردے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اور ایک جگہ نہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ مائدہ میں ابھی آپ نے قریب میں سنا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور پہ فرمایا مردار کیا ہے؟ حرام ہے. مردار کسے کہتے ہیں؟ جو جانور حلال جانور ہے، بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بھیڑ ہے، دمبا، حلال جانور ہے لیکن خود بخود مر گیا. کیا ہو گیا؟ مر گیا. تعجب ہوتا ہے خود بخود کیسے مرتے؟ ہم نہیں مرتے کیا؟ رہتے رہتے مر جاتے نا، بیماری سے مرتے، صحت مند میں بھی مرتے. تو جو جانور خود مر گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے، وہ مردار کے حکم ہے. اسی طرح سورہ مائدہ میں مردار کی تفصیل بھی بیان کی ہے، کیا کیا مردار میں داخل ہے، شامل ہے. جس جانور کو گھلا گھوٹ کر کے مار دیا گیا مردار میں شامل ہے. والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ گنایا ہے. جو جانور چوٹ لگنے سے مر گیا ہو مردار کے حکم میں. جانور آپس میں لڑے، ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ کیا کر دیا؟ مار دیا. اب سینگ لگنے کی وجہ سے سامنے کا جانور کیا ہو گیا؟ مر گیا. مردار کے حکم ہے. یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اونچائی سے کوئی جانور نیچے گر گیا اور مر گیا، حرام ہے. یہ مردار کے حکم میں. کسی درندے نے کسی جانور کو کیا کر دیا؟ مار دیا، پھاڑ دیا، مر گیا اس کی وجہ سے وہ جانور، مردار کے حکم میں. اسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا. سمجھ رہے؟ وما اکل السبع الا ما ذکر. ہاں، ابھی درندے نے حملہ کیا اس پالتو جانور پر، بکری پر، گائے پر، یا پھر کسی پالتو جانور پر جو حلال ہے، حملہ کیا تھا. اتنے میں آ کر کسی نے کیا کر دیا؟ بچا دیا اور درندے کو بھگا دیا. اب وہ زندہ ہے جانور، جو درندے کے زخمی کرنے کی وجہ سے زخمی تو ہوا ہے لیکن زندہ ہے. اب زندہ ہے تو پھر اسے بسم اللہ اللہ اکبر اگر کسی نے کہہ کر کے ذبح کر دیا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حلال. مر گیا سمجھو، پہنچتے پہنچتے وہ وہیں کیا ہو گیا تو پھر وہ مردار ہے، اس کو کھا نہیں سکتے. سمجھ؟ سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل آ چکی ہے. تو الا ان یکون میتۃ، تو مردار کیا ہے؟ حرام ہے. او دما مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہے، اسے بھی شوق سے کھاتے. آج بھی ایک قوم ہے بہتے ہوئے خون کو امرت سمجھ کر کیا کرتے؟ اس کو لیتے باقاعدہ اس کو کھانے والے. جیسے آپ آئس کریم کھاتے نا، بالکل اسی طرح اسے جمع کر کر کے کھانے والے ایسے درندے میں. اور ظاہر سی بات ہے یہ سب کھانے والے کیا کریں گے؟ اچھا کام کریں گے. آپ سماج میں دیکھ رہے ہیں نا کیسی درندے کی پھیلی ہوئی ہے. جنگل کے درندے بھی ایسے کام نہیں کرتے ہوں گے جو انسان کرتا ہے. تو سب کس کی وجہ سے جا رہا ہے نا پیٹ میں، اس کا اثر ہے. اسی لیے حلال کھاؤ بولتے ہیں، حلال کھلاؤ بولتے ہیں اپنے بچوں کو. حرام کھائیں گے، حرام بچوں کو کھلائیں گے نا، تو یاد رکھنا بچوں سے امید نہیں کر سکتے کہ بچے آگے بڑھ کر کے کیا آگے بڑھ کر کے آگے چل کر کے اچھے اخلاق والے ہوں گے، دوسروں کی مہربانی کریں گے. کبھی امید مت کرو. اللہ کو پتہ ہے کون سی چیزیں کھانے سے آدمی کے اخلاق برباد ہوتے ہیں، آدمی کا دنیا آخرت خراب ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے حرام قرار دیا. جو چیزیں انسان کے اخلاق پر کوئی اچھا اثر رکھیں گے، برا اثر نہیں کرے، نقصان نہیں پہنچائے، تو اس کو اللہ نے حلال کیا ہے. ہمیں ایمان ہونا چاہیے. جو چیز اللہ نے حرام کیا اس میں کبھی بھی انسان کو فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی ہے. او دما مسفوحا، تو بہتا ہوا خون بھی کیا ہے؟ حرام ہے. دمن کے معنی خون، دم دم. مسفو کے معنی بہتا ہوا، یعنی ذبح کرتے وقت میں جو خون جانور کے جسم کے اندر سے نکلتا ہے باہر آتا ہے بول کر کے، سمجھ رہے تیزی سے، یہ کیا ہے؟ حرام.
جسم میں جو رگوں میں دوڑ رہا ہے خون، یہ حرام ہے۔ اب ذبح کرنے کے بعد میں بہتا ہوا خون تو کیا ہو گیا؟ بہہ گیا، ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد گوشت میں کچھ خون لگا رہتا ہے، وہ بہتا ہوا خون نہیں، وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں چاٹو بول کر کے، کبھی آدمی سمجھو کہ دھویا نہیں، گوشت دھویا نہیں، پیس سب کر دیا، اس کو ایسے کیا کر دیا؟ جلا کر کے، بھون کر کے بھی کھاتے ہیں، ایک دم دھو کر کے نہیں، ایسے ہی کھایا جائز، کیونکہ اس میں جو خون لگا تھا وہ بہتا ہوا خون نہیں۔ یہ اور بات ہے، صفائی کا تقاضا ہے، نظافت کا تقاضا ہے، آدمی دھو کر کے کیا کرے؟ استعمال کرے، یہ اور بات ہے، مسئلہ بتا۔ تو وہ اودم مسفوحا، بہتا ہوا خون۔ اسی طرح سمجھو ابھی ایسا ذبح کیا، وہ اڑا، جسم میں لگا، کپڑے میں لگا، وہ ناپاک ہے، اسے دھونا چاہیے، سمجھ رہے؟ باقی اس کے بعد میں بہتا ہوا خون تو ختم ہو گیا، اس کے بعد پیس کر رہے تھے، گوشت پیس کر رہے تھے، تو اس کا خون سمجھو کہ لگا، وہ ناپاک نہیں، سمجھ رہے؟ وہ پاک ہے، اس کے لیے رکھو، وہ نہیں مطلب اگر اس کے ساتھ میں نماز پڑھا تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہتا ہوا خون اگر لگ گیا وہ ناپاک ہے، اسے نماز نہیں ہوگی، بس اتنا فرق۔ او دم مسفوحا، تو بہتا ہوا خون بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، لحم کے معنی گوشت، خنزیر کے معنی سور، پگ، حرام ہے خنزیر کا گوشت۔ اللہ نے آگے فرمایا اسپیشلی خنزیر کے لیے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، بہت گندا ہے، بہت گندی چیز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے اب تک بھی جو شریعت اللہ تعالیٰ نے اتاری انبیاء پر، کبھی بھی کسی شریعت میں خنزیر کا گوشت حلال نہیں تھا، حرام ہی تھا۔ ایسا گندا جانور ہے جس کا کوئی پارٹ بھی کیا نہیں ہے؟ حلال نہیں ہے، پورا پورا نجس ہے، A to Z۔ سوچو جو درندے حرام ہیں نا ہماری شریعت میں، ارے شیر ہے، چیتا ہے، فلاں فلاں جو بھی درندے جن کے نوکیلے دانت ہوتے جس سے وہ شکار کرتے، یہ سب حرام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ یہ بھی جو حرام جانور ہے، اگر اس کو ذبح کرنے کے بعد میں اس کا چمڑا اگر دباغت دیں گے، اس کو کلین کریں گے، دباغت سمجھتے چمڑے کی سے جاؤ، چمڑے کی فیکٹری میں تمام، اس دباغت دینے کے بعد وہ چمڑا کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جانور حرام لیکن اس کا چمڑا پاک کہیں ہے، دباغت کے بعد میں اسے کلین کرنے کے بعد میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خنزیر، سور ایک ایسا جانور ہے، آپ کتنا بھی کلین کرو اس کا چمڑا بھی حلال نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا، اس کی ہڈی بھی، اس کی جو حتیٰ کہ بال بھی کتنا بھی پاک کرو وہ کیا نہیں ہو سکتا؟ رجس۔ جیسے پاخانے کا آپ کتنا بھی صاف کرو وہ پاخانہ کیا نہیں ہو سکتا؟ مثال دینا تو ایسے بولا نا، پھر کیا؟ پیشاب پاخانہ ہے، گندی چیز ہے، جسے آپ کتنا بھی ریسائیکل کرنے کی کوشش کرو وہ کیا نہیں ہو سکتا؟ کلین نہیں ہو سکتا، وہ ناپاکی ناپاکی۔ بالکل اسی طرح خنزیر کا گوشت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کر کے یہ لوگ بکرے کی طرح سور کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب جب آئیں گے تو سب سے پہلے آ کر کے صلیب کو توڑیں گے، کراس، اس کے بعد میں یہی خنزیر کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے، اور بتائیں گے کہ جتنا سب تم نے آج تک تماشا کیا نا، کھایا نا بکرے کی طرح حلال سمجھ کر کے، یہ تم نے بہت بڑا جرم کیا۔ ان کے جرم کو علل اعلان کھلم کھلا سب کے سامنے ظاہر کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ تم نے جو کیا نا بہت گندا کام کیا تھا تم نے۔ سور کبھی بھی کیا نہیں تھا، میرے نبی، میرے اللہ کی شریعت میں کیا نہیں تھا؟ حلال نہیں تھا، حرام تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھول کر کے کیا کریں گے؟ اس کے بعد دجال کو بھی قتل کریں گے، اور بات تو خیر۔ ولحم خنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، حرام۔ فإنه رجس، یہ گندا ہے، یہ گندی چیز ہے۔ او فسقا اہل لغیر اللہ، اور اسی طرح وہ ذبح گناہ ہے، حرام ہے، اہل لغیر اللہ بھی، جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر حلال کیا گیا۔ احلال بولتے اعلان کرنے کو، احل یہ ہا سے نہیں، ہا سے چھوٹی ہا، اہل اعلان کیا گیا، مطلب زور سے نام پڑھا گیا ہے، کس کا؟ اللہ کے علاوہ کا، کسی بزرگ کا، کسی ولی کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا، کسی بھی
اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، چاہے وہ نبی کا ہی نام کیوں نہ ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بول کے کاٹ دیا، حرام ہو جاتا ہے۔ نہیں نا، ہمارے نبی بہت بڑے نبی برابر ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی ذبح کیا گیا جانور ہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ حلال نہیں ہو سکتا، یہ بھی حرام ہے۔ جس طرح نظر نیاز نیرچے اللہ کے علاوہ اور کسی کے نام پر کریں گے تو وہ حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نیرچے کرنا ہے نا، صرف اللہ کے نام پر جائے گی، نبی کے نام پر بھی جائے گی، چے جائے گی ولی کے نام پر ہو، سمجھ رہے ہیں؟ حرام ہے۔ جس طرح سے آپ شیر چیتے پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے درندے پر، وہ حرام ہی ہے، حلال نہیں ہوتا۔ اللہ کا نام لیا گیا، بھائی بہت برکت آ گئی اس کے اندر، اب یہ روحانی طور پہ نہ سور پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے تو حلال ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح بکرا ہے، گائے ہے، حلال جانور ہے، اس کے اوپر اللہ کے علاوہ اور کسی کا نام لیا گیا، حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وما اہل به لغیر اللہ، اور یہ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر سورہ مائدہ میں بھی اس کو ذکر کیا گیا بار بار کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جانور ہے وہ حلال نہیں، وہ حرام ہے۔ 4 چیزیں حرام۔ لوگ پوچھتے ہیں نا یہ دیوالی اور فلاں تہوار سب آتے غیروں کے، تو پوچھتے انہوں دیتی سو ہمیں کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس مٹھائی پر جس کھانے پر ان لوگوں نے پوجا کیا ہے، اس کو وارا ہے، اس کو دیوی دیوتاؤں کے نام پر کیا کیا ہے، اس پر اس کو پرساد بولتے ہیں، ان کے یہاں کیا بولتے ہیں، وہ بڑی برکت آتی ہے اس کے اندر۔ عام طور پہ وہ دیتے نہیں ہیں وہ دوسروں کو، جیسے زمزم کا پانی آپ کو ایک بات بولنے دیں مثال کے طور پہ، اگر دیں گے آپ کو تو وہ آپ مت کھاؤ، اس کو استعمال مت کرو۔ آپ کا کوئی قریبی آدمی میرا آدمی ہے، اس کو دینا ہی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ایسے غیر مسلموں سے دوستی ہو سکتی ہے، قریبی دوستی، تو یاد رکھیں ایسی دیوی دیوتاؤں پر چڑھائے گئے مٹھائیاں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں۔ جس طرح جانور حرام ہے، بالکل اسی طرح یہ مٹھائیاں بھی کیا ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں۔ صرف جانور کے حد تک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر چڑھایا گیا کوئی بھی چیز ہو وہ حرام کا حرام ہے، حلال نہیں، سمجھ رہے؟ اہل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام، فرمایا یہ چاروں چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھو، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر کوئی مجبور، مستر بولتے مجبور، بہت مجبور ہو گیا، حلال چیز ہے ہی نہیں کھانے کے لیے، بھوکا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، نہیں غزہ کے مسلمانوں کو دیکھو تب سمجھ میں آتا، وہ ویڈیوز دیکھو، وہ فوٹوز دیکھو، وہ اخبار پڑھو، مجبور ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے حلال کھانے کی، ارے مٹی کھا رہے یار، مٹی کھا رہے۔ ہم لوگوں کو صبح و شام اللہ کبھی بھی ایسا موقع آیا ہماری زندگی، میری زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ فمن اضطر، جو کوئی مجبور ہو جائے، اس کے پاس حلال ہی نہیں کھانے کے لیے، غیر باغ، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، یعنی نافرمان نہ ہو، یعنی حرام ہے، وہ حرام ہے کھانے کے لیے، ایسا نہیں حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حلال رہ کر کے کھانے کے لیے نہیں جا رہا ہے، حلال بالکل نہیں، صرف کیا ہے حرام چیز ہے، چاہے وہ خنزیر کا گوشت ہو یا شراب ہو یا پھر مردار ہو، کوئی بھی حرام چیز ہے، وہ کھائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے، ورنہ انہیں مر جائے، ایسی پوزیشن میں پہنچ گیا۔ تو غیر باغ، وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو، یعنی حلال ہونے کے باوجود حرام کو استعمال کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلال بالکل موجود نہیں، غیر باغ ولا عادل، اور اسی طرح وہ حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، حد سے تجاوز، عادل حد سے تجاوز کرنے، یعنی جتنے سے جان بچ رہی ہے اتنا ہی کھایا، ایک لقمہ دو لقمہ، ایک لقمہ دو لقمہ کھانے کے بعد میں اس کی جان بچ گئی، جان بچ سکتی ہے، اب یہ گاڑی اب دوبارہ 1-2 گھنٹہ تک چل سکتی ہے، اتنا ہی کھایا، یہ نہیں کہ 2 لقمہ 3 لقمہ کھایا، مزہ پکڑا، چلو اور 1-2-3 ملا سو موقع بول کر کے موقع، ایسا ہے ولا عادل، تو نافرمانی کرنے والا بھی نہ ہو اور اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، یعنی لذت حاصل کرنے کے لیے کھانے والا نہ ہو، تو فرمایا فإن ربک غفور رحیم، تو بلا شبہ تیرا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہ جو اس نے حرام کھایا نا، تو اس کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کرے، کیونکہ وہ مجبور تھا،
اس کے پاس حلال چیز نہیں تھی اور نافرمانی کرنے والا بھی نہیں تھا، اور اسی طرح وہ حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہیں تھا، جتنے سے جان بچ سکتی تھی اتنا ہی کھایا۔ فرمایا تیرا رب غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، بخشنے والا، یہ گناہ ہو نہیں، اللہ معاف کر دے، بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ کہ کبھی کبھی حرام کو بھی کیا کر دیتا ہے، وقتی طور پر اس آدمی کے لیے حلال قرار دیتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو او دم مسفوحاً میں ایک بات رہ گئی، بہتا ہوا خون، یہ جو ہم دیتے ہیں نا بلڈ، یہ بلڈ ڈونیشن، یہ بہتا ہوا خون ہے، یہ ناپاک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہم کیا نہیں کر سکتے، کسی کو بیچ نہیں سکتے، لالچ میں آ کر کسی کو دے نہیں سکتے۔ مسلمان جوش میں آ کر کے کیا کام کرتا ہے، اس طرح کا کام کرتا ہے۔ وہ پرسوں ہے نا بی وومن پڑھنا تھا، تو ان لوگوں نے ایسا بنا دیا تھا، ایک ملے گا کیا کوپن، اس میں پہلا پریس، دوسرا پریس، تیسرا پریس، کیا کر رہے آپ؟ ذرا تو کچھ علماء سے ذرا صلاح مشورہ لے کر، ضرورت نہیں ہم لوگوں کو۔ علماء بولے تو ایک نمبر کا ان پڑھ، ان ایجوکیٹڈ، علماء کا نام کیا؟ ہمارے سماج میں علماء کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ بیک ورڈ، ان ایجوکیٹڈ، کچھ بھی معلوم نہیں، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ اب ان کے پاس ہم لیں گے مشورہ، انہیں حرامج بنیں گے پیچھے، ان کو آلریڈی ہم بیک ورڈ سمجھتے ہیں، ان کو ڈالو پیچھے اور ہو جاؤ برباد، ہمارے کیا کرنے کا۔ لیکن سچ کیا جھوٹ کیا بولنا ہمارے ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے حرام ہے، یہ ہم کسی کو دے نہیں سکتے، صرف مجبور آدمی کو دے سکتے ہیں جان بچانے کے لیے۔ ابھی پرسوں سنا، یہ جو جتنا سارا ہو رہا ہے نا آج کل 99% یہ بلڈ جمع کرنے والے مسلمان، جتنے بھی تنظیم ہے مسلمانوں کے یہ ہیں، غیر لوگ کو اتنی فکر نہیں پڑی ہے۔ اب ان ہاسپٹل والوں کو مزہ ہی مزہ، فل بلڈ مل رہا ہے، سمجھ رہے؟ اس میں ایکسپر ہو رہے ہیں، کتنے کے بلڈ کیا ہو رہے ہیں، ایکسپر ہو رہے ہیں۔ یہ نام لوں کیا، نام لیتا ہوں میں ابھی ڈاکٹر کا نہیں لیتا، ایک ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر بولتے ہیں، ان کا پیشنٹ، اس کو خون چڑھایا گیا، بعد میں دیکھو ڈیتھ، مر گیا وہ، کیوں؟ بعد میں چیک کیے اس خون کو، وہ خیر خون دیکھے تو آلریڈی کیا ہو گیا ہے، سمجھ رہے؟ ہر ایک چیز کا ایکسپر نہیں رہتا۔ ہمارا خون جسم کے اندر 3 مہینہ چلتا ہے، 3 مہینے کے بعد نیا خون پیدا ہوتا ہے، پرانا خون اللہ کی قدرت اس کو کیا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تب جا کے انسان تر و تازہ رہتا ہے، یار انسان زندہ رہتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب ان لوگوں نے جمع کیا، اب ہم کو یہ نہیں ہوتا ہے، اب اعلان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے ہم لوگوں کو، ڈونیشن، یہ لوگ خوب جمع کر رہے ہیں، ان کو کیا ہے، پکٹ کا ملتا ہے، اور وہاں تو یہ لوگ باقاعدہ اس کا پیسہ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ وہ پیسہ کس کے لیے؟ چلو اس کی حفاظت کے لیے۔ یہ کیا حفاظت ہے؟ جس خون کی حفاظت کے نام پہ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، وہ خون ایکسپائر ہو کر رہا ہے تو آدمی کی جان چلی جا رہی ہے، کیا فائدہ ہمارے جو نوجوان خون دے کر کے؟ اور اتنا ہی نہیں، یہ لوگ خالی بلڈ دیتے نہیں، بلکہ جب بھی بلڈ لینے کا ایک آدمی ہونا بولتے، مطلب انہیں خون دینا، خون ہے اس کے باوجود بھی ایک آدمی خون دینا بولتا ہے۔ تب جب ایسی بات ہے تو بلڈ ڈونیشن کا جو سلسلہ ختم کر دو، بلکہ آپ ایسا ایک فہرست جاری کر دو، ہمارے نوجوان جب بھی تم کو ضرورت ہے تم کیا کرو، ہمارے نوجوان کو فون کرو، ہمارا نوجوان حاضر ہوگا۔ کون سا گروپ ہے؟ ہر ایک گروپ کا الگ الگ نوجوان کو بناؤ، B+, B نیگیٹو، A+, A نیگیٹو، O P C کیا ہے، سب کا الگ الگ نوجوانوں کا ایک مرتبہ یہ کیا کرو، آپ بہت بڑا اجلاس جمع کرو، سارے مملور کے نوجوانوں کو جمع کر کے کیا کرو، ہر ایک تنظیم والا اپنا نام کمانے کے لیے کر رہا ہے، اور برباد کس کا خون ہو رہا ہے؟ ہمارے نوجوان، کچھ بھی فائدہ نہیں دے کے ایسا بولتے ہیں۔ یہ ایک طرف کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھا، ایک طرف دوسری بات ابھی آئے گی، نہیں بھائی ایک آدمی کا جان بچ سکتا ہے، یہ خون سے آپ آؤ دیو، یہ بولنے والے بھی ہیں۔ تو یاد رکھیں اپنا خون، آپ یہ جو ہے نا یہ حرام ہے، یہ آپ دے رہے ہیں تو صرف مجبور آدمی کو دے سکتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، چپ کا چپ شوق پورا کرنے کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے نہیں دے سکتا ہے، سمجھ رہے؟ ہاں، آپ فون آیا آپ کو، بھائی آتا ہے فون، کیا نظر میں فون آتا نہیں بھائی ایسے ایسا پیشنٹ ہے، اس کو ہے نا میں یہ گروپ کا خون کی ضرورت ہے، آپ کے پاس کوئی ساتھی ہے کیا ایسا؟ آپ کو معلوم ہے، آپ اس آدمی کو بھیجو، یہ چیز جائز ہے، سمجھ رہے؟ یہ کیا بلڈ جمع کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، ایکسپائر ہو رہا ہے، ادھر وہ لوگ کما رہے ہیں اور مر رہے ہیں، کون لوگ؟ معاف کرنا۔ ایک دوسرا
ہمیں سکے کے دو رخ ہوتے ہیں بولتے ہیں، ایک ہی رخ نہیں ہوتا بولتے، دوسرا رخ بھی، وہ دوسرا رخ بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا. تبھی سے جب دیکھو تنظیمیں ہمارے کیا کر رہے ہیں، یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ایسا تو لگتا ہے انسانیت کا کام کر رہے ہیں، لگتا ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانے. مجھے تو ذرا کیا بھی لگتا ہے معلوم، نام کرنا. ہم لوگ زندہ ہیں، ہماری تنظیم دیکھو انسانیت کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگ مانوا. عودم مسکون کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور الرحیم، تیرا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. کہ مجبور آدمی کے لیے حرام بھی کیا کر دیا اس نے، حلال کرا دیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.